ابا کو فالج کا پہلا دورہ پڑا جس سے ان کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور میں سارا دن کام کرتا تھا اور جب گھر آتا تو اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ انہوں نے اشاروں سے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی کہ میری بیوی نادیہ شروع میں والد کی بہت خدمت کرتی دکھائی دیتی تھی، مگر مجھے شک ہونے لگا۔ ایک دن میں نے چپکے سے نادیہ پر نگاہ رکھی تو میرا دل دہل گیا۔ ہماری شادی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ابا کو فالج آیا تو نادیہ جو کہ والد کی سگی بانجی تھی شروع میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے پینے اور میری دیکھ بھال کی ذمہ داری پوری کرتی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ نادیہ اپنے انکل سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمیشہ ان کی فکر کرتی رہے گی۔ میں نے کاروبار پر پورا دھیان لگا دیا تاکہ اسے آگے بڑھا سکوں، مگر جلدی میں نے محسوس کیا کہ والد کی آنکھوں میں مسلسل آنسو رہنے لگے تھے۔ جب میں ان کے پاس جاتا تو وہ اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کرتے مگر بول نہیں پاتے تھے۔ شروع میں نے سمجھا کہ خاموشی کی وجہ سے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوں گے، مگر پھر میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی والد کچھ لکھ کر بتانا چاہتے تو اسی وقت نادیہ کمرے میں آ جاتی اور دیکھ کر فوراً چپ ہو جاتی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ یقیناً وہ کچھ ایسا کر رہی تھی جس سے والد اس کے سامنے کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ ایک بہانے سے میں نے نادیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگی، آپ فکر مند نہ ہو، میں ان کی پوری خدمت کرتی ہوں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی، سارا وقت ان کے ساتھ گزارتی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے ان کی کتنی فکر ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہ گیا، مگر شک میرے دل سے نکل نہیں پایا۔ ایک دن میں نے بہانہ کیا، کافی دن ہو گئے، تمہیں تمہاری ماں کی یاد آ رہی ہوگی، اچھا تم ان کے پاس سے جا کر ہو آؤ، آج دفتر میں ضروری کام ہے اور شام کو میں آتے ہوئے تمہیں لے آؤں گا، ابا کی فکر نہ کرنا۔ نادی نے خوشی سے راضی ہو کر میرے کہنے پر رکشہ لیا اور اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا پورا یقین ہو کہ میں واقعی دفتر جا رہا ہوں۔ جیسے وہ رکشے میں بیٹھی میں فوراً واپس آ گیا اور والد کو قلم دے کر کہا، جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں برائے کرم لکھتے۔ والد نے جو بات لکھ دی وہ پڑھ کر میرا ہوش اڑ گیا۔ والد نے لکھا، جب سے نادیہ کی والدہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگی ہیں میں نے ہمیشہ آنسو دیکھے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس عورت نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے پہلے یہ بات سمجھنے سے انکار کیا کیونکہ وہ بہت نیک اور سادہ خاتون ہے، عمر میں کم اور دیندار ہے، پھر بھی والد کی ناشکری ناقابل برداشت تھی۔ ماں کے سامنے ان کا رویہ سنگین تھا، ماں کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بے چینی چھا جاتی اور وہ میری موجودگی میں بھی بے دل رہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ والد کی نفرت برداشت کی، مگر دل چاہتا تھا کہ والد مجھ سے پیار کرے، مجھے اپنی محبت دکھائیں، میری خواہشیں پوری کرے، مگر ان کا رویہ اتنا سخت تھا کہ میں ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ ماں کے لیے گھر میں جھگڑے معمول بن گئے۔ والد نے کبھی ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر ان کے لفظ اتنے تلخ تھے کہ ماں ذہنی اذیت میں رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اصل وجہ سمجھ آئی۔ اصل میں میری پھپھو زبیدہ نے شادی کے فوراً بعد میرے والد کے دل میں شک اور حسد کا بیج بو دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے لائق نہیں ہے، وہ صرف دولت کے پیچھے آئی ہے۔ یہی وسوسے اور نفرت کا سبب بنے، باوجود اس کے کہ ماں نے ہمیشہ والد کا احترام کیا اور ان سے محبت کی، مگر اس نے کبھی شکایت نہ کی۔ ماں کے لیے پیسہ خرچ کرنا میرے والد کے نزدیک گناہ سمجھا جاتا تھا، حالانکہ ہمارے پاس پیسہ تھا اور والد بہت دولت مند تاجر تھے، کئی دکانوں کے مالک تھے، مگر ماں پر 1 روپیہ خرچ کرنا وہ مانتے نہیں تھے۔ جب میں نے ماں سے پوچھا تو وہ کہتی یہ تمہارا ذہن ہے، بس پڑھائی پر دھیان دو۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود ہمارے لیے اچھی زندگی کیوں نہیں دی جاتی۔ ماں ہمیشہ ڈری ہوئی رہتی تھی اور جب والد گھر میں آتے تو ان کا چہرہ پریشان ہو جاتا۔ ماں جلدی سے گھر کے سارے کام نپٹا دیتی، پھر بھی والد کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا جس سے وہ ماں کو ذلیل کر دیتے یا کٹھور رویے اختیار کرتے۔ ماں نے صبر کیا اور دعاؤں سے کام لیا۔ میرے کالج اور اسکول کے معمولی بچے جب میرے اہل خانہ کے خلاف غیبت کرتے اور گالیاں دیتے تو میں برداشت نہ کر سکا۔ ایک روز میں نے والد کے سامنے کہا، اگر آپ نے ماں پر ظلم جاری رکھا اور ان کے خلاف گھٹیا الزامات لگائے تو میں گھر چھوڑ دوں گا اور ماں کو لے کر کہیں چلا جاؤں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے والد کے سامنے کھل کر کہا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور ماں کی ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد والد نے ماں پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا اور الزامات بھی کم کر دیے۔ البتہ اپنی آمدنی میں سے ماں پر خرچ کرنا انہیں پسند نہیں تھا۔ ماں نے تھوڑا بہت اپنی خالہ سے مدد لے کر گزارا کیا۔ میں خوش تھا کہ اب انہیں روز کی مار اور ذلت سے نجات مل گئی۔ گھر کا ماحول بدل گیا، مگر والد کی محبت پھر بھی صرف دوسرے رشتہ داروں پر ہی ٹوٹتی رہی۔ میں نے پڑھائی میں خود کو اس قدر مصروف کر لیا کہ گھر کی بے چینی کا مجھے ادراک کم رہا۔ میرا دل صرف ماں کے لیے دھڑکتا تھا۔ ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی، بیٹا دل چھوٹا مت کر، صبر رکھ، جب تو کامیاب ہو جائے گا
تو تیری ساری جائیداد تمہاری ہوگی۔ بس اس دن کا انتظار رکھو اور والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ خود لے گا۔ امی کہتی تھی بیٹا میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری پرورش کی لاج رکھو، کبھی کسی کو یہ موقع نہ دو کہ وہ یہ کہے کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت کو شرمندہ کیا۔ تم اکثر پوچھتی ہو نا کہ میں تمہارے ابا سے بحث کیوں نہیں کرتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بحث کرتی یا اپنا حق مانگتی تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیتے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیتے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تم میری زندگی کا سب کچھ ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اپنے ابا سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ امی کی بات میرے دل کو چھو گئی اور میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے اپنی تعلیم پر پورا دھیان لگا دیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا، میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ میری کامیابی پر امی کے ساتھ ساتھ ابا بھی خوش ہوئے۔ پہلی بار انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ مجھے گلے لگانا چاہتے ہوں، مگر میرے سرد رویے نے انہیں روک دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب میں ان کا محتاج نہیں رہا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کا کاروبار سنبھالوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا فی الحال میں کسی نجی ادارے میں نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی امی کی ساری خواہشیں پوری کر سکوں اور تجربہ حاصل ہو۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے بیٹا ساری جائیداد تمہاری ہے، تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب کچھ سنبھالو تاکہ باقی زندگی سکون سے گزار سکو، مگر اگر تمہیں مناسب لگے تو اپنی مرضی سے کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ ابا کی بات سن کر میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل میں واقعی نرمی آ گئی ہے، وہ بڑھاپے میں سکون چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پھوپھو زبیدہ کی نیندیں اٹھ چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی نظر ہمیشہ سے ابا کی جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی بیوی اور بیٹے سے دور رہے اور اپنی کمائی اس کے بچوں پر خرچ کرے۔ انسان کے دل کو آخر کار اپنی اولاد کے سہارے اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ بہن بھائیوں کی۔ ابا کا رجحان میری طرف دیکھ کر پھوپھو کی حالت بگڑ گئی۔ جیسے ہی میری نوکری لگی اس نے ایک نئی چال چلنی شروع کر دی جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک دن ابا خوشی سے بولے عمران اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے تمہارا رشتہ اپنی بھانجی نادیہ سے طے کر دیا ہے، تم اپنی امی سے مشورہ کر کے بتا دو کہ کس تاریخ کو شادی رکھنی ہے، باقی انتظامات میں کر چکا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا کیسے کر لیا؟ امی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، وہ خاموش تھی مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ بس جانتی تھی کہ بھائی نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا، کبھی پیسے کے لیے انہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ شاید اسی احسان کے بدلے وہ چاہتی تھی کہ اپنی بانجی کو بہو بنا لے تاکہ زندگی سکون سے گزر جائے، مگر ابا نے نہ مجھ سے مشورہ کیا نہ امی سے، چپکے سے نادیہ سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے غصے سے کہا ابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا کیسے کر لیا؟ مجھے آپ کی بہن کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا آپ اپنی بہن کو منع کر دے، چاہے تو کچھ بھی ہو جائے، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ ابا کا چہرہ سرخ ہو گیا، انہوں نے کہا میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، نادیہ تمہاری بیوی بنے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، پھر چاہے تم دونوں اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر سوچ لینا اس عمر میں تمہاری ماں کو طلاق لیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں غصے اور دکھ میں ڈوبا بیٹھا رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں کہوں ابا آپ کی دھمکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اسی وقت امی روتی ہوئی میرے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بیٹا ساری زندگی میں نے اس ظالم شخص کی سختی برداشت کی، اپنے کردار پر انگلیاں اڑتی دیکھی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم بہت فرما بردار بیٹے ہو، مگر میری عمر کے حصے میں مجھے بدنامی کا طعنہ مت دو۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، جیسے سب چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ نادیہ سے شادی کر لو بیٹا، میں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑتی ہوں، وہی بہتر انصاف کرے گا۔ امی کے آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں اپنی پھوپھو اور اس کے بچوں سے نفرت کرتا تھا، انہیں کی وجہ سے میں نے کبھی سکون کی سانس نہیں لی، اور وہی لوگ میری زندگی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے۔ میں نے چپ رہ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، مگر دل میں طے کر لیا تھا کہ نادیہ سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہفتے بعد میری شادی نادیہ سے ہو گئی، مگر ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں یعنی پھوپھو کے گھر رہ رہی تھی۔ میں خوش نہیں تھا، میں نے اپنے ابا سے مکمل تعلق توڑ لیا۔ وہ یہ سب محسوس کر رہے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے ساری جائیداد میرے نام کر دی، مگر میرے دل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ میں صرف اپنی ماں کی خاطر یہ رشتہ برداشت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی اچانک موت نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا۔ پھر اچانک نادیہ ہامتی ہوئی میرے پاس آئی کہ ابا بستر سے اٹھ نہیں رہے۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا۔ ابا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔
میں نے فوراً انہیں ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں فالج کا شدید دورہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ میں خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ دل میں عجیب سی سائیں سائیں ہوئی، جیسے قدرت نے ان سے ان کے اعمال کا حساب لے لیا ہو۔ مگر پھر بھی میں نے دل میں سوچا یہ وقت خدمت کا ہے۔ میں نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی۔ نادیہ بھی خدمت کرتی، وہ کہتی آخر وہ میرے ماما ہیں، خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر کچھ عرصہ بعد محسوس ہوا ابا کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہنے لگی۔ وہ اشاروں میں کچھ بتاتے۔ جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا، نادیہ میرے کمرے میں آتی تو چپ ہو جاتے۔ شروع میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، شاید شرمندہ ہیں، مگر پھر یہ بات بار بار ہونے لگی۔ وہ اشاروں سے کچھ کہنا چاہتے۔ جب بھی میں ان کے پاس جاتا، نادیہ کے آتے ہی خاموش ہو جاتے۔ میرے دل میں شک نے جگہ بنا لی، کچھ تو ضرور چھپا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے نادیہ سے پوچھا تم ابا کا خیال تو رکھتی ہو؟ وہ ہنسی اور بولی آپ خود دیکھ لیں، دوائیاں دیتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، ان کے کپڑے بھی چینج کرتی ہوں۔ وہ میرے ماما ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، آپ کو مجھ پر شک کیوں ہے؟ میں خاموش رہا، دل مطمئن نہ ہوا۔ شک بڑھ گیا تو میں نے ارادہ کیا اب سچ جان کر ہی رہوں گا۔ میں نے بہانے سے کہا کافی دن ہو گئے، تمہاری امی نہیں آئیں، آج تم ان سے مل لاؤ، میں شام تک دفتر سے واپس آ جاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی تیار ہوئی۔ میں نے اسے رکشے میں بٹھایا، یقین دلایا جیسے ہی وہ گئی میں فوراً گھر واپس آ گیا اور خاموش ہوا۔ ابا کمرے میں خاموش لیٹے تھے۔ میں نے دروازہ آہستہ بند کیا، ان کے پاس کیا اور کہا ابا جو بات کہنا چاہتے ہیں لکھ دیں، یہ لیجیے قلم اور کاپی۔ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے قلم تھاما، لکھنے لگے۔ میں ان کے چہرے پر پسینہ دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد لکھنا مکمل ہوا۔ میں نے کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ الفاظ میرے لیے زہر کی طرح تھے، میں پتھر بن گیا۔ ابا نے لکھا جب تم نے پہلی بار دھمکایا تھا اگر میں نے تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھانا نہ چھوڑا تو تم اسے لے جاؤ، تو میں نے تمہارے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، مگر جب تم گھر پر نہیں ہوتے میں اور بہن ظلم کی انتہا کرتے، ہم اسے مارتے، اولاد دینے پر تانے دیتے، دھمکاتے کہ اگر کچھ بتایا تو ہم اسے بدنام کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بیچاری سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری ماں اپنی بانجی کو تمہاری بیوی بنانا چاہتی ہیں، میں نے بہن کے ساتھ سازش کی۔ ہم نے نادیہ کو تمہاری زندگی میں اسی لیے لایا تاکہ تمہاری زندگی بھی ویسی برباد ہو جائے جیسی میری ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا تم وہی اذیت جھیلو جو میں نے جھیلی۔ جب تمہاری ماں مر گئی میری آنکھیں کھلی، مجھے احساس ہوا اور وہ اتنی بری نہیں تھی، مگر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ بہن نے چالاکی سے نادیہ کی رخصتی جلدی کروا دی۔ وہ چاہتی تھی اپنی بیٹی کو تمہاری زندگی پر قابض کر دیں۔ شادی کے بعد نادیہ کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ میں نے ساری زندگی بیوی کو بدچلن سمجھا، حقیقت میں بہن ہی بد کردار نکلی۔ نادیہ کو ذمہ دار بنایا۔ میں نے خود کو دیکھا کہ نادیہ غیر مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ جب سمجھانے کی کوشش کی تو بدتمیزی کی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھے کوئی زہریلی دوا دی جس سے مجھے فالج ہو گیا۔ شاید مارنا چاہتی تھی وہ مجھے، مگر یہ خدا کا انصاف تھا کہ زبان بند کر دی گئی۔ اب تمہاری بیوی ظلم کر رہی ہے، دفتر جاتی ہو تو غیر مرد کو گھر بلاتی ہے، میں سب کچھ دیکھتا، بھول نہیں سکتا۔ وہ مارتے، کئی دن بھوکا رکھتی، دوائیں بدل دی، حالت بگڑتی گئی، پھر تمہارے سامنے معصوم بن کر اعتماد جیت لیتی۔ موقع ملتے ہی ساری جائیداد اپنے نام کر لی گئی۔ اس کی ماں نے منصوبہ بنایا کہ جب قبضہ ہو جائے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیں گی۔ بیٹا، میں نے زندگی میں بہت ظلم کیے، مگر اب سچ بتائے بنا نہیں مر سکتا۔ تمہیں بہن اور اس کی بیٹی سے نجات حاصل کرنی ہوگی، ورنہ تباہی کا سامان تمہارے سامنے ہے۔ میں جانتا ہوں زندگی برباد ہوگی تمہاری، مگر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ فیصلہ اب تمہیں کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں پتھر بن گیا، کاغذ زمین پر گر گیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا دل چیخ رہا تھا، مگر آواز لبوں سے نہ نکلی۔ آخر کار میں رو پڑا، ابا آپ نے میری اور امی کی زندگی تباہ کی، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ کاغذ اپنے سینے سے لگایا اور فیصلہ کر لیا کہ نادیہ کا انجام بہت برا ہوگا، جس نے خود کے لیے لکھا۔ میں نے نادیہ کو طلاق دے دی۔ وہ گھر میں ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، ابا کے سامنے معصوم بننے کی اداکاری کی۔ میں نے کوئی رحم نہیں دکھایا، ساری جائیداد کی کاغذات اپنے نام سے نکال کر ابا کے حوالے کیے۔ فیصلہ کیا کہ ظلم کرنے والے کو سزا ضرور ملے گی۔ پھر ممانی کی بیٹی عائشہ سے شادی کر لی۔ نیک اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ ابا کے لیے مرد نرس رکھا تاکہ بڑھاپے میں بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ میری زندگی میں سکون واپس آیا، مگر ماں کی موت مجھے یاد آتی، آنکھوں میں نمی آ جاتی، پھر دل شکر سے بھر جاتا۔ کم از کم مرنے سے پہلے ابا نے سچ تو بتا دیا۔
ورنہ مزید ظلم سہنا پڑتا۔ آخر کار محنت کا مجھے یہ انعام ملا، مجھے عائشہ جیسی نیک اور باحیا بیوی ملی۔ ناظرین، اس کہانی کا اخلاقی پیغام یہ ہے کہ سچ و انصاف دیر سے بھی جیتے ہیں۔ زندگی میں سچائی اور خود احتسابی انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں، نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کمنٹ میں اللہ کا ایک نام پن کریں جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔